نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 185 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 180 سے لے کر 184 تک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرے یا تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ یہ پرہیزگاروں کا حق اور سچ بات ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس وصیت کو سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ اس بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پس جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر یہی کام ہے کہ تم روزے رکھو، یا تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ روزے رکھو اگر تم با علم ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہ ہمارا کل کا سبق آیت نمبر 184 تک تھا، جس میں دو موضوعات ہم نے دیکھے۔ ایک تو وراثت کے ابتدائی احکام، جس میں وصیت والدین اور قریبی رشتہ داروں کو کرنے کے لیے، جو کہ بعد میں سورہ نساء میں آنے والی آیات سے پھر منسوخ ہو گیا، البتہ ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اس وصیت میں یا اس وراثت کے اس حکم میں ابھی تک داخل ہے۔ اس کے علاوہ وصیت کرنے کی اہمیت اور وصیت کو لکھ لینا کس قدر ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی کل تھوڑی سی بات ہوئی۔ پھر وصیت پر عمل درآمد کرنا، وہ بھی انتہائی اہم، کہ جب کسی شخص کا ترکہ یا وراثت جو ہے اس کی تقسیم کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے قرض اور وصیت کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ تقسیم کیا جائے گا وارثوں میں یا جو حقدار ہیں ان کے درمیان۔ تو وراثت کے ابتدائی احکام اور وصیت کرنے کی اہمیت اور اس کے بارے میں کچھ ہم نے دخل دیکھا، اور پھر دوسرا موضوع جو ہے وہ روزوں کے بارے میں ایک
سلسلہ کل شروع ہوا تھا، جس میں دو آیات ہم نے دیکھی، 183 اور 184، جس میں روزے کے ابتدائی احکام جو ہے ان کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور پھر پچھلی امتوں اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر روزوں کی مختلف شکلیں جو ہیں، یا ان میں بھی روزے جو ہے مختلف شکلوں میں رائج ہے، لیکن مسلمانوں کے روزے میں اور ان کے روزوں میں بڑا فرق، کہ مسلمانوں کا روزہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور آخرت میں اس کا ایسا اجر پانے کے لیے جس کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا رکھا، جس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ اور پھر جو بیمار ہیں یا جو مسافر ہیں، تو بیماری اور سفر کی صورت میں ایک روزے کا فدیہ دے کر اس کو، ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس روزے کا بدل جو ہے وہ کر لینا۔ یہ کل کے موضوعات تھے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان کے بارے میں، یا روزوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اگلا جو ہمارا لیول آئے گا وہ 185 آیت سے شروع ہوتا ہے ہمارا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے کہ کل تو تذکرہ ہوا کہ کل جو دو آیات ہم نے دیکھی تھی روزوں کے متعلق، وہ ابتدائی احکام کے متعلقہ تھی۔ اب اگلے آنے والی آیات جو ہیں اس میں کچھ مفصل قوانین یا احکامات جو ہیں وہ روزوں کے متعلقہ ان کا تذکرہ ہے، جو کہ بعد میں نازل ہوئے سن 3 ہجری میں، پہلے احکام کے تقریباً 1 سال بعد۔ تو لہٰذا اب ان کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ بھی اسی قدر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان ہی ہے جو کہ، یا جس میں، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس میں قرآن، ماہ رمضان ہی ہے یا رمضان کا مہینہ ہے، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بڑا گہرا ربط جو ہے وہ ہمیں اس آیت کے اس پہلے حصے سے ملتا ہے۔ ہدن، وہ ہدایت ہے یہ قرآن جس کو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، للناس، لوگوں کے لیے، وہ بینات، اور نہ صرف ہدایت ہے بلکہ ایسی ہدایت جو کہ روشن دلائل، بینات، روشن دلائل پر مبنی ہے، والفرقان، اور حق اور سچ کو، حق اور باطل کو فرق کر دینے والی، ان کے درمیان تقسیم کر دینے والی، ان کو واضح کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ تو رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ہمیں آیت کے اس پہلے حصے سے نظر آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے مستدرک الحاکم میں، کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ اسی طرح مولانا عبد الرحمن کیلانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نہ صرف قرآن بلکہ دیگر آسمانی کتابیں جو ہیں وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف قرآن بلکہ دوسری آسمانی کتابیں، کہ رمضان اور اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے کتابوں کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں، وہ اس کا کتنا آپس میں گہرا تعلق ہے، کس قدر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت، گہری مناسبت جو ہے یہ رکھتی ہیں دونوں چیزیں، رمضان اور وحی الہی۔ رمضان اور قرآن کا تعلق ہمیں قرآن مجید میں کم از کم 3 مقامات پر ملتا ہے۔ ایک تو یہی مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا پہلا حصہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ پھر رمضان کے پورے مہینے کو تھوڑا سا اس میں مزید اشارہ دینے کے لیے کہ رمضان میں وہ کون سا خاص لمحہ یا پیریڈ ہے رمضان کے مہینے کے دوران جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سورہ دخان میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی رمضان کے مہینے کے درمیان ایک برکت والی رات ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور پھر اس کو فردر فائن ٹیون کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک پن پوائنٹ کر دیا، ایک رات کا تذکرہ کر دیا جو کہ سورۃ القدر
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا یا قرآن کو اتارا۔ اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو لہذا رمضان کی راتوں میں قیام اور قرآن کی تلاوت اور ليلۃ القدر کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اجر و مقام رکھتی ہے، جس کو ہم بہت ساری محفلوں میں یا بہت سارے انداز سے، خاص کر رمضان کے ارد گرد یا رمضان کے دنوں میں بہت ساری ان کے بارے میں باتیں ہم سنتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کے ادب اور آداب اور دیگر ان کے بہت سارے ان سے متعلقہ احکامات بھی اور معلومات بھی۔ تو رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، جیسے کہ بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بخاری کی روایت، ابو سلمہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہوتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بہرحال 11 رکعت یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ رمضان کی راتوں کے درمیان قیام کرنا، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں یا تراویح وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ قیام اور قرآن کی تلاوت یہ دونوں ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں، جو کہ انتہائی افضل عبادتوں میں سے عبادت ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی یعنی قرآن مجید کی وہی جو نازل ہونا شروع ہوئی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، تو وہ بھی رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے رمضان اور قرآن میں ایک گہرا تعلق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رمضان حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دورہ، ایک راؤنڈ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور اپنے آخری رمضان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن مجید کا مطلب مکمل دورہ جو ہے وہ کیا حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا یا نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا لوح محفوظ لوح آسمانی سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یا آسمان دنیا سے پھر اس کا وحی کا سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر رمضان کے مہینے میں شروع ہوا۔ اور یہ قرآن جو ہے اس کی مزید اہمیت ایک انسان کے لیے کیا ہے، ہدن للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو پوری زندگی کے دوران جس طرح کی بھی ہدایت اور رہنمائی چاہیے اپنی دنیا کو بھی کامیاب کرنے کے لیے اور آخرت کو بھی کامیاب کرنے کے لیے، وہ اس قرآن سے ملتی ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے ہدایت کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا بہترین ہماری نظر سے گزرا۔ تو ہدایت یا ہدا کا مطلب کہ ایسا رہنما یا ایسا مطلب گائیڈ کرنے والا جو کہ ساتھ ہو، لے کے چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں تمہاری منزل تک۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ جس کے ساتھ ہو لے، یا جس کو جو قرآن کو اپنا ہادی بنا لے یا قرآن کو اپنا رہنما بنا کر اسے مطلب راستہ پوچھنا شروع کر دے، تو پھر قرآن اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کی پوری زندگی، اور پھر اس کے موت کے بعد اس کو قیامت کے دن ایک جنت جو ہے اس کی طرف چھوڑ کر آتا ہے یہ قرآن مجید۔ وَبَيِّنَاتٍ، اور یہ تو روشن دلائل پر، روشن آیات پر، روشن واضح مطلب جتنے احکامات ہیں یا جتنے دلائل ہیں ان کے اوپر مبنی ہے، ہدایت میں سے بھی، والفرقان، اور امتیاز کرنے میں بھی، امتیاز کرنا یعنی حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کو واضح کر دینے والی کتاب ہے۔ فمن شاہد منکم، تو پس تم میں سے جو شاہدہ موجود ہو یا شاہد ہو، یا جو اس کی گواہی دے لے یا جو اس کو پا لے، فمن شاہد منکم
جو تم میں سے اس کو پا لے الشہر، اس مہینے کو، فل یسم ہو، تو چاہیے اسے کہ وہ روزے رکھے۔ تم میں سے جو کوئی اس رمضان کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھے۔ اب یہاں پر ہمیں فرق نظر آتا ہے، پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا، جو ابتدائی آیات تھی اس میں کوئی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مقرر نہیں تھا، بلکہ گنتی کے چند دن وہاں پر تھا، جس سے اندازہ ہوتا کہ یہ جو غیر فرض روزے یا یہ رمضان کے روزوں کے علاوہ جو پہلے روزے ہیں ان کی طرف اشارہ تھا، واللہ علم بالصواب۔ لیکن اب اس آیت کے اس حصے میں ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ رمضان کے مہینے کے دوران روزے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے ہر ایک اس شخص کے لیے جو اس رمضان کا شاہد ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ رمضان جو ہے اس کی زندگی میں دوبارہ نصیب کر دے یا دوبارہ اس کو عطا کر دے۔ جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو، یعنی جب شوال کا مطلب شوال کے آخر میں جب رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آئے، تب سے رمضان کے مہینہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا، اور پھر اختتام تک اگر تو چاند نظر آ جائے 29 تاریخ تک تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر 30 روزے پورے کر کے اس کے بعد اس کے بعد پھر عید الفطر کا معاملہ جو ہے وہ بھی پھر آگے آئے گا، تھوڑا سا آگے جا کر۔ تو تم میں سے جو اس رمضان کے مہینے کو پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رمضان میں روزے رکھے۔ ہاں البتہ کچھ ایکسکلوژن ہیں یا کچھ رعایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کچھ آسانیاں ہیں، کن کے لیے؟ ومن کان مریضا او علی سفرن، جو ہو بیمار یا سفر پر، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، مسافر ہو، فعدتن، تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے یعنی رمضان کے مہینے کے دوران اگر کوئی سفر میں ہو یا اگر کوئی مریض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اگر وہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے چھوڑ دے، لیکن جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں اتنے روزے جو ہیں وہ بعد میں سفر کے مکمل ہونے کے بعد یا اس کے بیماری کی حالت سے نکلنے کے بعد وہ اتنے پورے روزے جو ہے وہ پورے کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر اس شخص کے لیے جو ر- مرض کسی مرض کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رعایات کا جائز انداز میں فائدہ اٹھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رعایت جو ہے وہ دی ہیں۔ اس کے برعکس اگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بیماری کی صورت میں یا سفر کی صورت میں جو جبکہ ممکن ہوتا نظر نہ آتا ہو، مشکل نظر آتا ہو، یا اپنے اپنے اوپر مشقت کرنی ہو، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع بھی فرما دیا گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ روزہ رکھنے والوں نے اور نہ رکھنے والوں پر، روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں پر، اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگایا، یعنی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا ایک دوسرے کے اوپر کہ کس نے روزہ رکھا ہے یا کس نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے، ایک غزوے کے لیے وہ نکلے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت ابو داؤد، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں سخت گرمی میں نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے، اور ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک صحابی جو ہے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، باقی کسی نے روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور ایک مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر میں لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو لوگوں نے عرض کی کہ روزہ دار ہے، اپنے روزے کی مشقت کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رعایت دی ہے، اگر کسی کے لیے مشکل ہو یا اگر کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو یا شدت کا باعث ہو، تو ایسی صورت میں اسے روزہ رکھنے سے پرہیز یا اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس کیفیت سے نکل کر نارمل حالات میں آئے، بیماری وغیرہ کا معاملہ ختم ہو جائے یا سفر جو ہے اس سے نکل آئے، تو پھر وہ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان کی وہ قضا ادا کرے، ان کو اتنے روزے رکھ کر اسی طرح سے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر ایکسکلوژن یہ تھی کہ ایک فدیہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ کے بدل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ یہاں پر ہے کہ نہیں، لازم ہے جو روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے روزے رکھنا لازم ہے، اس کے لیے اب فدیہ دینا مطلب جائز نہیں یا اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، جو پرماننٹلی ایسی کسی مشقت میں یا ایسے کسی مرض میں مبتلا ہے کہ اس کو اب امید نہیں کہ وہ اتنی اچھی حالت میں آ جائے گا کہ وہ روزے رکھ سکے، اس کے لیے وہ فدیہ والی آپشن جو ہے وہ اب بھی اسی طرح سے اوپن ہے، بشرطے کہ وہ شرعی طور پر وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ روزے جو ہے وہ رکھ سکتا ہو۔ یرید اللہ بکم الجسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے ساتھ سختی۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، نہ کہ وہ سختی چاہتا ہے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تمہارے دین میں، تاکہ تم اس میں ایزیلی اس کے اوپر عمل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کو آسان کر دیا ہے، تاکہ جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ اپنی آسانی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کر سکیں، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ اور بہت ساری احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سارے میٹرز میں کہ کس طرح سے آسانیاں ہیں، نماز پڑھنے میں بھی ان کی آسانی ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ پڑھ کر لے، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، لیکن آسانی جس میں بھی آسانی ہو، لیکن نماز کو پڑھنا جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، مشکل میں مت ڈالو، اور تسلی اور تشفی دو، متنفر نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھی تم آسانی والے میٹر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھی مشکل میٹر جو ہیں وہ آپس میں مت اپناؤ۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم دونوں آسانیاں پیدا کرنا، مشکل میں مت ڈالنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ ڈالنا، باہمی اتفاق سے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مسند احمد کی ہمارے سامنے جو آتی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسانی اور سچے دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ تو یہ دین جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ہمیں اس دین کے اوپر ڈھالا، یا ہمیں اس دین کی سمجھ جو ہے وہ عطا کی، اور ہمیں اس دین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو اس دین میں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آسانیاں ہر طرح کے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور رمضان میں بھی اسی طرح سے بطور خاص جو ہے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا فرمائی، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ سفر اور مرض کی حالت میں تم روزہ جو ہے وہ اس کو قضا کر سکتے ہو، بعد میں اس کی مدت جو ہے وہ تم پوری کر لو کاؤنٹنگ کر کے۔ بیماری اور سفر کے علاوہ بھی کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں روزے چھوڑنے کی اجازت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، مگر ان
چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں ان کو پورا کرنا وہ ضروری ہے۔ اس میں کچھ سچویشن جو ہے، جیسے حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں وہ روزے جو ہے وہ بعد میں مکمل کریں۔ اسی طرح سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں، اگر ان کو اپنے بارے میں اپنی جسمانی جو ان کی جو کیفیت ہے اس کے اعتبار سے، یا بچے کی کیفیت جو ہے اس کے اعتبار سے کوئی رسک ہے، یا کوئی میڈیکلی کچھ ایسے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی روزے جو ہے وہ چھوڑ دینا وہ مناسب ہے، وہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ان کی گنتی جو ہے وہ بعد میں پورے کرنے ہوں گے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر بے ہوش ہو گیا، انسین ہو گیا، یا غشی طاری ہو گئی، اور اس کی کیفیت جو ہے وہ جاری رہی، تو بعد میں جب وہ نارملائز ہوگا تو اس کی ایسی صورت میں اس کا چھوٹا ہوا روزہ جو ہے اس کو قضا دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے کچھ خطرناک اور کچھ مشقت والے امور جو ہیں، اسائنمنٹ جو ہیں، جو مشکل اسائنمنٹ اگر کہیں پر کوئی ٹیمپرری کہیں پر کسی کے اوپر ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ممکن ہے کہ وہ روزے نہ رکھنے کے قابل ہو، تو ایسی صورت میں بھی جب وہ نارمل سچویشن میں آئے تو وہ روزے رکھے گا۔ مثلاً کوئی ایمرجنسی ڈیزاسٹر وغیرہ کی کوئی کیفیت ہے جس میں یہ رفاع عامہ کے کام یا والنٹیئر جو ہیں، جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ کچھ ایسے معاملات طے کرنے ہیں، یا فائر فائٹنگ وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں، یا اس طرح کے کوئی ایمرجنسی سچویشن، یا کچھ اس طرح کی مشقت والے کام جو کہ مجبوری کی حالت میں ٹیمپرری ہوں یا کچھ عرصے کے لیے ہوں، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینا اور بعد میں اس کو مکمل کر دینا اس کی بھی اجازت ہے۔ یا اس طرح کی کوئی اور سچویشن بھی ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے میٹر میں بھی بہت ساری آسانیاں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ولی تک ملو، اور کل ہم نے جو ایک کمپیریزن دیکھا تھا کہ پچھلے جو دیگر مذاہب میں بھی روزوں کی مختلف شکلیں ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی کوئی رعایات ہمیں نہیں ملتی، وہاں پر تو بلکہ الٹا بعض معاملات میں سختی ملتی ہے کہ پورا پورا دن یا کئی کئی دن تک جو بھی ان کا روزے کا طریقہ کار ہے اس کو وہ ان کو اپنانا پڑتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں گے آج کی آیات میں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان کیا اور کس قدر فطرت کے قریب کیا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی وہ ہمیں اگلی آیات سے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ ولی تک ملو، اور یہ رعایات اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تاکہ تم مکمل کر لو العدت، تعداد کو۔ تم نے جو چھوڑے ہیں روزے یا چھوٹے ہیں تم سے جو روزے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رعایت دی تاکہ تم ان روزوں کو مکمل کر لو جب بھی تمہیں فرصت ملے، یا جب بھی تمہارے لیے حالات صحیح ہوں، لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے، جیسا کہ کچھ روایات سے ملتا ہے کہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کرنا، یا چھوٹے ہوئے روزوں کی بہترین جو اس کی ادائیگی ہے، وہ شعبان کے مہینے سے بہتر جو ہے وہ کوئی اور مہینہ نہیں ہوتا۔ لیکن شعبان کے مہینے تک ویٹ کرنے کی بجائے پورے مہینے پورے سال کے دوران جب بھی وقت ملے تو جلدی سے جلدی ان روزوں کو کی قضا جو ہے وہ ادا کرنا وہ ضروری ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ولی تکبر اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی دی، اور پھر یہ رمضان اور قرآن بھی تمہیں عطا کیا تمہاری زندگی میں، قرآن کے ساتھ ساتھ ایک رمضان بھی تمہیں عطا کیا تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا کبر اور اللہ تعالیٰ کی جو تکبیر ہے وہ تم بیان کرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی ایک عظیم کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، پھر تمہیں تمہاری زندگی میں ایک اور رمضان نصیب فرمایا، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ کا جتنا زیادہ شکر کر سکتے ہو تم ادا کرو، اور تکبیرات کے ذریعے سے اس کی بڑائی اور اس کی تعریف جو ہے وہ کرتے رہو۔ جیسا کہ اور یہ اس کی بڑائی اور تعریف کرنا جو ہے یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد جو عید الفطر کی تکبیرات ہیں، یا عید الفطر کی نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا جو ایک تذکرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تکبیرات کی شکل میں، جیسا کہ شکرانے کے طور پر، جیسا کہ ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی نماز میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں کہی جائیں،
اور ہر 2 رکعتوں میں قرت ان تکبیروں کے بعد ہوگی، یعنی عید الفطر کی نماز جو ہے وہ تو ہے ہی تکبیرات کے ساتھ شروع ہونے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس قدر عظیم شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی، اور پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان کا ایک ایسا مہینہ عطا کیا جس میں بخشش اور رحمت اور مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت جو کہ بہت اہم ہے خواتین کے حوالے سے، جبکہ ان کے نماز عید جو ہے وہ ادا کرنے کے حوالے سے بخاری میں کتاب العیدین کے چیپٹر ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ العیدین کا چیپٹر ہے، جس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ جانے کا حکم ہوتا تھا، حتیٰ کہ کمواری لڑکیاں اپنے پردہ والے مقام سے باہر آتی اور حائضہ عورتیں بھی ساتھ چلتی، وہ نمازیوں سے الگ رہتی لیکن ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتی، ان کی دعا میں شریک ہوتی اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ یعنی خواتین کا بھی اس قدر مطلب رمضان کے حاصل ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ حائضہ عورتیں جو ہیں وہ بھی نکل کر مطلب عیدگاہ کی طرف جاتی ہیں اور نمازیوں کے ساتھ وہ تکبیرات اور دعاؤں میں شمولیت اختیار کرتی ہیں، گو کہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی لیکن دعاؤں اور تکبیرات میں شامل ہونا ان کے لیے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایک بہت بڑا مکتبہ فکر جو ہے وہ خواتین کو مطلب عید کی نماز تو کیا نارمل نماز بھی مسجد میں جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو ایسے ہمیں اپنے ان رویوں پر ضرور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے رویوں میں کیوں اپنے آپ کو سختی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ناراضگی جو ہے اس کو مول لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہمیں اس دین میں عطا فرمائی ہیں۔ ولی تکبر اللہ، تاکہ تم تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کی تعریف اور اس کا شکر جو ہے وہ بجا لاؤ کہ اس نے ایک عظیم نعمت تمہیں عطا کی، علی ما ہداکم، اس احسان پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اس ہدایت کے بدلے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، تمہیں چاہیے کہ اللہ کا تم شکر ادا کرو جتنا تم زیادہ کر سکتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر اور بڑائی یہ دونوں جو ہے وہ ایکسپلینیشن میں مکس ہو گئی، بہرحال یہ دونوں یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنا جو ہے وہ ہے پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكُمْ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے، انی میرے بارے میں، فانی قریب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اور جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اب یہ آیت جو ہے اس کے دو پہلو یا دو مطلب سنیریو جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک سنیریو تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم اپنے پروردگار کو کیسے پکاریں، یعنی اگر وہ دور ہے تو کیا ہم اسے بلند آواز میں پکاریں، اور اگر وہ قریب ہے تو کیا ہم اسے آہستہ آواز میں پکاریں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ آپ سے مطلب میرے بارے میں آپ میرے بندے جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو ان کو بیان کر دیجئے یا فرما دیجئے کہ بے شک میں تو اپنے بندوں سے قریب تر ہوں، اور اتنا قریب کہ وہ ان کے دل میں آنے والی بات کو بھی بخوبی سنتا ہوں اور بخوبی اس کو جانتا ہوں۔ دوسرا سنیریو، پچھلی جو ایک مفہوم جو چلتا آ رہا ہے رمضان کے متعلقہ، تو اس سے جب کنیکٹ لنک کیا جائے اسے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہ رمضان کے روزے تم نے مکمل کیے، اس پر محنت کی، قرآن کی تلاوت کی، راتوں کا قیام کیا، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی جو ہے وہ تم نے بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس پر تمہیں چاہیے کہ تم دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہے اور تمہاری ہر ہر دعا کو، ہر ہر آرزو کو، ہر ہر تمنا اور التجا جو ہے وہ اس نے سنی ہے، اور اس میں سے کچھ بھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ تم نے جتنی محنت کی، جتنی دعائیں کی، جتنی التجائیں کی، جتنی تم نے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ سے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے بحسن
نوٹ کر لیں اور اس میں سے یہ یقین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی رائے گاں نہیں چھیڑے گا، کیونکہ وہ تمہارے بہت قریب ہے، اس قدر قریب کہ اجیب دعوتا، کہ میں جواب دیتا ہوں پکار کا، ادائی دعا کرنے والے کا، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے اس کے دعاؤں کو جواب دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کو پورا بھی کرتا ہوں۔ اگرچہ تم اپنے خواص سے محسوس نہیں کر سکتے اللہ کی موجودگی، دیگر نشانیاں تو ہیں، اپنے حواس سے محسوس کرنا جو ہے وہ ایک الگ سے ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح تم اپنی آنکھوں سے تو اگرچہ نہیں دیکھ سکتے کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں، لیکن یہ یقین کر لو کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ اگر تم اپنے دل میں بھی کوئی دعا کرو تو وہ میں اسے بھی بخوبی سنتا ہوں اور اس کا بھی بدل ہر صورت میں تمہیں لٹا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور سنتا ہوں اس ساری پکار کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سن لیا صحیح دل سے نکلی ہوئی دعا کو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو رائے گاں کر دے یا اس کو قبول نہ کرے یا اس کے اوپر کوئی جواب نہ دے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو اچھے گمان کے ساتھ مجھے پکارتا ہے، اچھی امید کے ساتھ مجھے پکارتا ہے، اس امید کے ساتھ مجھے پکارتا ہے کہ میں یہ جو دعا سن کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا بدل جو ہے وہ مجھے ضرور دے گا، تو میں اس کے مطابق اس کا بدل جو ہے اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ مجھے دعا کرتا ہے، جب بھی مجھ سے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ بلند آواز سے پکارا جائے یا پست آواز سے پکارا جائے، تو بلند آواز سے پکارنے کا مطلب یہ نہیں کہ چلا چلا کر پکارا جائے یا خواہ مخواہ سے اپنی آواز کو اونچا کر دیا جائے، بلکہ ایک متناسب آواز رکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے، بلند آواز میں بھی اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جائے تو ایک متناسب آواز میں اور متناسب انداز میں اس کو پکارا جائے، کیونکہ وہ بالکل ہر وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ البتہ بلند آواز میں پکارنا جو ہے اس کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مستحب ہے بھی ہیں، جیسا کہ تکبیرات وغیرہ کہنا، عید کی تکبیرات کہنا بلند آواز میں، وہ بھی ایک مناسب بلند آواز میں۔ اسی طرح سے تلبیہ پکارنا حج اور عمرہ کے درمیان، اسی طرح سے جہاد کے درمیان جوش و جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی آوازیں اس طرح سے بلند کرنا جس سے دشمنوں کے اوپر ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے، تو ایسی کچھ سچویشن جو ہے اس میں تو کچھ ہے، اجازت ہے، وگرنہ نارمل حالات میں تو اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے، دل میں پکارا جائے، مطلب سرگوشی کر کے پکارا جائے، متناسب آواز میں اس کو پکارا جائے، تو وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ دعا میں اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد اور مستدرک الحاکم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعا جو ہے، یہ حدیث جو ہے، اس کو ہم بہت سارے مختلف مواقع پر یاد کرتے رہتے ہیں، کوٹ کرتے رہتے ہیں، تو اب یہ حدیث جو ہے ریفرنس کے ساتھ ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر ون، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے،
نمبر ٹو، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، آخرت کے لیے محفوظ بنا دیتا ہے، اور نمبر تین، یا اس دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرما دیتا ہے، کسی مصیبت کو اس سے ٹال دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی پھر تو ہم کثرت سے دعا کریں۔ صحابہ نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں۔ تو اس کا جواب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایا ہے، یعنی تم جتنی مرضی کثرت سے دعا کرتے رہو، تم اللہ کی رحمت کو ہرا نہیں سکتے، یا اللہ کی ساری رحمت کو سمیٹ نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، اور اس قدر وہ زیادہ ہے۔ تو جتنی بھی تم دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم اتنی، بلکہ اس سے کئی زیادہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی دعا کرے تو اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، بلکہ یقین کی حد تک امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے اس نے کی، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی قطع رحمی کی بات نہ ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا جھول نہ ہو، اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہے، تو اس کو یہ ضرور ضرور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لٹائے گا تین میں سے ایک صورت میں۔ اور تین صورتیں کیا ہے؟ یا تو اس کی دعا اسی طرح سے قبول کر کے اس کو وہ اس کی خواہش جو وہ پوری کرے گا، یا پھر اس دعا کو ذخیرہ کرے گا آخرت تک لیے، اور جب ذخیرہ کرے گا آخرت کے لیے تو پھر اس کا اجر یا اس کا بدل کیا ہوگا وہ تو آخرت میں ہی انسان دیکھے گا۔ یا تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی مصیبت کو دور کر دے۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات اس کے آئندہ آنے والے وقت میں ہے، جو کہ اس دعاؤں کی نسبت سے یا اس دعاؤں کے کی وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ انسان کو اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو لہذا جب بھی دعا کی جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک اچھی امید جو ہے وہ بھی رکھی جائے۔ اسی دعا کے متعلقہ مسلم اور بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ صحیح دل سے اس کی جائے اور اس میں کوئی نا امیدی نہ رکھی جائے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے۔ اور یہ عجلت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رپیٹ کرتے ہیں اپنی یاد دہانی کے لیے، ہمارے ذہنوں میں یہ رہے ہمیشہ، کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے۔ اور عجلت سے کام لینا یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا تو کرتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ نا امیدی بھی ظاہر کرے کہ میں دعائیں تو بہت کرتا ہوں، یہ بھی عام طور پر فکرہ ہم دہراتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ ایسی سنی ہوگی کہ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، بس اب دیکھیں کب قبول ہوتی ہیں، یا دیکھیں کب اللہ کی رحمت۔ نہیں، دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر جو ہے اس کا ہمیں مطلب انتظار کرنا ہے کہ کب کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو لوٹاتا ہے، یا تو ہماری خواہشات کو پوری کرنے کے ذریعے سے، یا قیامت کے دن ایک ایسے اجر کی صورت میں جس کو ہم دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، یا اس کے بدلے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس نے اور زیادہ مصیبتیں، مشکلیں، بلائیں جو ہیں وہ آئی ہیں، آنے والی ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ ٹال دے۔ تو لہٰذا دعا جب بھی کی جائے تو اس میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دعائیں تو میں بہت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اب اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، قبول نہیں کرتا۔ تو ایسی بات جو ہے وہ اس سے ہمیں اجتناب ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو کہ مسند احمد میں، ترمذی میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: پہلا، عدل و انصاف کرنے والا امام; دوسرا، روزے دار جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے; اور تیسرا، مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا جو ہے یا مظلوم کی بد دعا جو ہے اس سے بھی ہمیں بطور خاص احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے واپس الفاظ کی طرف آتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصے بعد ہی کر صحیح، خواہ کچھ عرصے بعد ہی صحیح۔ تو دعا جو ہے وہ اس کی ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ اس میں کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختص ہے وہ ہو، کتنا ہے، کب ہے، کیسے ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اچھی امید اور ایک اچھا گمان جو ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنی دعائیں جو ہیں وہ رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ
یہ حدیث پہلی جو آج اس دعاؤں کے ضمن میں ہم نے کوٹ کی تھی، اس کو یاد دہانی کے لیے دوبارہ دہراتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جو اچھے گمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس گمان کا احساس کرتے ہوئے اس کا بدل، یا اس کو دعا کا لوٹاتا ہے اس کو۔ تو جب رمضان کے روزے رکھے، محنت کی، مشقت کی، اب تو وقت ہے کہ تم ان دعاؤں کو قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھو، وابستہ رکھو۔ تو یہ یقین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ سنی، ساری التجائیں سنی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو لوٹانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ان کو لوٹائے گا تین میں سے کسی ایک شکل میں۔ تو میں تو بے شک قریب ہوں، اجیب دعوت دائی، میں جواب دیتا ہوں پکار کا یا دعا کرنے والی کی دعا کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فل یستجیبوا لی، پس چاہیے کہ سب وہ حکم مانے میرا۔ تو اب تمہیں چاہیے یا سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے فضل و کرم کیے اور ان کی دعاؤں کو بھی وہ سننے والا ہے۔ یہ یقین کرتے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لے آئیں، بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سب راہ ہدایت جو ہے یا راہ راست پر آ جائیں یا راہ راست پا لیں۔ لہذا چاہیے کہ تم کہ سب جو ہے وہ اللہ کا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کریں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو مزید تقویت دیں، اپنے ایمان کو اور مزید مضبوط کریں، اور پھر تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بتایا ہوا جو سیدھا راستہ ہے، جو ہدایت والا راستہ جو ہے، اس کو وہ پا سکیں یا اس کے اوپر چل سکیں وہ صحیح انداز میں۔ احل لکم، حلال حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ سیام، رمضان، سوری، روزے کی رات کے دوران، الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے ساتھ یا اپنی عورتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اور آسانی، بہت بڑی آسانیوں میں سے آسانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کی، کہ رمضان کی سوری روزے کی حالت، روزے کی راتوں کے دوران، روزے کی راتوں یعنی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہی آ گیا، تو رمضان کے دوران، روزے کی راتوں کے درمیان دوران، اللہ نے تمہیں اپنی عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہونا یا بے حجاب ہونا یا ان کے ساتھ صحبت کرنا جو ہے اس کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 187 جو ہے اس کا اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں، تو اس وقت کے جو حالات و واقعات تھے، رمضان کے متعلقہ احکامات اور مسائل جو ہیں، ان کو تذکرہ کرنے سے پہلے یا ان کے نازل ہونے سے پہلے بہت ساری ایسی پیچیدگیاں جو ہیں وہ چلتی تھیں ان کے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص قوانین نہیں تھے، بہت ساری عجیب عجیب طرح کی رسومات تھیں ان پہ، رمضان کی بھی کچھ متعلقہ کچھ ایسے معاملات میں تھے، اور جو مسلمان ہوئے اب ان کے دل میں بہت سارے سوالات بھی ابھرتے تھے کہ رمضان جو کہ ایک ایسا پاکیزہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے مختص کیا مسلمانوں کے لیے، اور اس میں پھر اس قدر قرآن کی یعنی اہمیت کا تذکرہ ہوا، اس میں قیام اللیل کا تذکرہ ہوا، راتوں کی عبادت کرنے کا تذکرہ ہوا، دیگر بہت سارے میٹرز میں اپنے آپ کو روکنے کا تذکرہ ہوا، تو وہیں پر کچھ کہہ لیں کہ کچھ سوالات ابھرتے تھے یا کچھ ابہام پائے جاتے تھے کہ کیا رمضان کے دوران میں اپنی عورتیں جو ہیں ان کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنی عورتوں کے پاس ساتھ جانا بھی اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں اس کے مطابق اپنے معاملات کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے میٹر میں بھی کچھ اس ایسے کہنے کے معاملات پائے جاتے تھے شروع کے پیریڈ میں، کہ اگر رات کو افطار کرنے کے بعد اگر کوئی سو جائے تو سونے کے بعد اٹھنے سے پہلے یا سونے کے بعد سمجھو کہ روزہ شروع ہو گیا، جیسے ہی کوئی سو گیا روزہ افطار کرنے کے بعد، تو ویسے ہی اس کا دوبارہ سے روزہ شروع ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے راتوں کو کھانے پینے کی بھی اجازت جو ہے وہ ہمیں اسی آیت میں ملی۔ تو گویا کہ تین بڑے جو چھوڑنے کے کام حلال ہیں، جو روزے کی جو پیریڈ ہے صبح فجر سے لے کے مغرب تک، تین بڑے کام جو ہیں جن کو کرنے سے منع کیا گیا، ایک تو ہے کھانا پینا، آ، کھانا پینا، اور دوسرا اس میں عورتوں کے ساتھ صحبت یا مباشرت کرنا جو ہے یہ منع کیا گیا۔ تو ان کے متعلقہ اب ہے کہ روزے کی حالت کے بعد بھی
تم ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ جیسا کہ یہ بخاری کی ایک روایت جو ہے وہ ہمیں اس ساری سنیریو کو کلیئر کرتی ہے، اور اس آیت کی کہنے کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے، جو کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا، تو اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بعد دن کو کھانا کھا سکتا تھا۔ یعنی افطار کرنے سے پہلے ہی اگر وہ سو گیا اور افطار کا وقت نکل گیا تو ایسی صورت میں بھی گویا کہ اگلا روزہ بھی اس کا شروع ہو گیا اور اگلے دن بھی وہ کچھ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا ایک دن ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا۔ پھر جب افطاری کا وقت آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ سیدنا قیس جو ہے وہ دن بعد کام کرتے ہوئے تھکے ہوئے تھے، لہذا نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس لوٹی تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ہائے تم پر افسوس! الغرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر پھر سے روزہ رکھ لیا، یعنی کچھ کھایا پیا نہیں، روزہ افطار بھی نہیں کیا، تو ان کا روزہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اگلے دن کا بھی۔ جب اگلا دن آدھا گزرا تو سیدنا قیس جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ صیام الرفث الی نسائکم، اور اس کے بعد آنے والی اگلی آیات کے اگلے حصے جو ہے وہ بھی۔ تو اس آیت کے نازل ہونے پر پھر صحابہ کرام جو ہے وہ تو گویا خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے لیے آسانیاں کر دی، کس قدر ہمارے لیے خوشی کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راتوں کو، رمضان کی راتوں کو یہ سارا کچھ ہمارے لیے جائز کر دیا یا حلال کر دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے وہ اس آسانی کو مطلب دوبارہ سے تذکرہ کرتی ہے، اس اضافی پوائنٹ جو ہے وہ اس آسانیوں میں جو کہ پہلے اس سے تذکرہ ہوئے۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہاری لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم ان عورتوں کے لباس ہو، تم اپنی بیویوں کے اور تمہاری بیویاں تمہارا، یا تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ جس طرح سے لباس سردی اور گرمی اور گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے نفس کی، ایک دوسرے کے خواہشات کی یا ایک دوسرے کے راز وغیرہ کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی لطیف انداز میں ایک بہت بڑی ایک حقیقت جو ہے وہ اس کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ وہ دو عورتیں اور مرد، میاں اور بیوی، وہ آپس میں ایک دوسرے کی، ان کی کیفیت ایسی ہے جیسے لباس ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے پر وہ انسان ہوگا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا اور وہ اس سے لطف اندوز ہوئی، پھر اس نے اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کر دیا۔ تو اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کرنا یا اپنے خاوند کے رازوں کو ظاہر کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اس کی وعید ہے، ایسا اس کا برا انجام ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے برے مرتبے والا انسان جو وہ ہوگا جو اپنی راز کی باتوں کو دوسروں کے سامنے آشکار کرے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر تذکرہ کر کے بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا کہ عورت اور مرد جس طرح سے لباس جو ہوتا ہے اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جس طرح سے جسم اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اس طرح سے یہ میاں اور بیوی کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ بھی کہ وہ ایک دوسرے کی عزت میں شریک ہوتے ہیں کہ نہ صرف بیوی جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اپنے خاوند کے لیے، بلکہ خاوند بھی اسی طرح سے مطلب مقید ہے کہ وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے یا اپنی بیویوں کے لیے، اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اس کی تو اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کے پردہ پوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ جو ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کے حصے میں بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، جو کہ میاں اور بیوی کی محبت آپس میں ہے، اس کا یہاں پر اظہار جو ہے وہ اس الگ سے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔
علیم اللہ، اب یہ انداز جو ہے وہ اس طرح سے کیا کہ رمضان کے روزوں کے درمیان یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ تم ایک دوسرے کے رازدان ہو، ایک دوسرے کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، ایک دوسرے کے تم دکھ سکھ کے ساتھی ہو، تو لہٰذا رمضان کی راتوں میں بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تم سو سکتے ہو، اس میں کوئی ایسی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو ایکسکلوژن ہے وہ آگے جا کر آئے گا ہمیں، کہ اعتکاف کے دنوں کے دوران جو ہے وہ اس سے بھی تھوڑی سی پرہیز رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا بھی۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون، عالم اللہ، اللہ جان چکا ہے کہ بے شک کنتم تختانون، تختانون، کہ تم تھے خیانت کر لیتے، انفسکم، اپنے نفسوں سے یا اپنے آپ سے، فتاب علیکم، تو اس نے رجوع کیا یا اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں درگزر کر دیا۔ اللہ تمہاری خیانت کو جان چکا ہے جو تم کر لیتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اب یہ خیانت جو ہے وہ کس انداز سے ہے، کہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ رمضان کے جو واضح احکامات نازل ہونے سے پہلے کچھ ابہام پائے جاتے تھے، ان میں یہ بھی ایک تھا کہ مطلب راتوں کو اپنی بیوی کے پاس جانا مناسب ہے یا نہیں رمضان جیسے بابرکت اور پاکیزہ مہینے میں۔ تو ایسی صورت میں صحیح مسلم کے ایک روایت جو ہے وہ ہمیں اس کے طرف اندازہ کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوری، بخاری کی یہ روایت یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن اس سلسلہ میں بعض لوگوں میں کوتاہی بھی ہو جاتی اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یعنی اس آیت کے پس منظر میں بھی اسی طرح کا سینیریو ہے کہ وہ ابہام کی وجہ سے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ پورا پورا مہینہ جو ہے وہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے، اس کی پاکیزگی یا رمضان کی ایک احترام کرتے ہوئے۔ تو لیکن کچھ کبھی وہ صبر نہ کر سکتے تو ان سے ایسا میٹر ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عورتوں کے قریب آتے، بعد میں پھر وہ پچھتاتے رہتے کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا، یا ہم سے پتہ نہیں یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جو تم خیانت کر چکے اپنے نفسوں کے ساتھ، گو کہ وہ گناہ نہیں تھا، لیکن تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر دی، تمہارا وہ پچھتانا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح کر دیا کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، اس میں کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے۔ فل آنا فل آنا باشرو ہونا، پس اب تم سب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم سب طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تمہارے لیے، یعنی اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ پاس جاؤ، ان سے مباشرت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ اس کو تم طلب کرو یا اس کی تم خواہش کرو، امید کرو، یعنی کوئی اولاد وغیرہ اگر تم چاہتے ہو یا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے تو تم اس کی خواہش کرو، اور اس کے مطابق تمہارے لیے کوئی ایسا عذر اس میں نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے، بین ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے، من الفجر، فجر کو، اور تم رات کے اوقات میں رمضان کے روزے کی افطاری کرنے کے بعد کوئی سو گیا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، جس بھی حالت میں ہو، پہلے تو تھا جیسے اگر کوئی سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو اب نہیں، وہ قید سے بھی تم آزاد ہو، تم پوری رات جب بھی تم چاہو تم کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے فجر کے وقت میں، صبح کو فجر کے وقت میں سفید دھاری اور کالی دھاری جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے، یا سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، تمہارے لیے اس میں کوئی مطلب عذر کی بات نہیں ہے، یا کوئی اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک تو پوری رات کھانے پینے کا بھی ہمیں تذکرہ ملا، اور دوسرا یہاں پر ہمیں سحری کرنے کا اشارہ جو ہے وہ بھی ملا، اور تیسرا ہمیں خیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی سفید دھاری سے کالی دھاری سے سفید دھاری کا نمودار ہونا جو ہے فجر کے وقت میں، اس کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔
تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفید دھاری اور کالی دھاری سے یہاں پر کیا مراد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ اور سفید دھاری سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے دو دھاگے مراد ہیں؟ تو فرمایا، اگر دو دھاگے مراد ہیں پھر تو تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہوگی، گدی یعنی سیٹ جس کے اوپر تم بیٹھتے ہو، اگر تو سفید اور کالے دھاگے جو ہیں اس سے مراد ہیں، پھر تو تمہاری گدی جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہوگی، اگر تم ان دونوں دھاگوں کو دیکھ لیتے ہو۔ پھر وضاحت فرمائی کہ نہیں، ان سے مراد دو دھاگے نہیں، بلکہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہیں۔ رات کی سیاہی کے درمیان صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی ہے تو وہ ایک لکیر کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ صبح کی سفیدی ہے جو رات کے اندھیرے کو چیر کر ایک دھاری کی شکل میں یا ایک افقی لائن کی شکل میں افق پر نمودار ہوتی ہے۔ اس کا ہم آ، اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ سفید دھاری جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے کل میں نے ایک فوٹو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کی، جو کہ ہم ابھی آپ کو شیئر کرتے ہیں یہاں پر۔ یہ اب اس میں دیکھیں دو فوٹوز نظر آ رہی ہیں، صبح صادق اور صبح کاذب جو ہے، یا فجر صادق اور فجر کاذب جو ہے، دو الفاظ یا دو ٹرم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں۔ تو فجر کاذب جو ہے یعنی جھوٹی فجر، اور فجر صادق جو ہے یعنی سچی فجر جو ہے۔ تو ان دونوں تصویروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ جو تصویر ہے یہ اس میں جو سورج کی روشنی جو ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی فجر صادق سے بھی پہلے وہ روشنی جب نمودار ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ آسمان کی طرف پھیلتی ہوئی یا آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے طلوع آفتاب کا وقت جو ہے وہ قریب آتا ہے تو وہ روشنی جو ہے وہ زمین کی سطح کے اوپر پھیل جاتی ہے اور افق کے اوپر یہ ایک دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ دوسری تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ روشنی جو ہے وہ زمین کے اوپر افقی سمت میں پھیل گئی ہے، ہوریزنٹلی زمین کے اوپر پھیل کر ایک دھاری کی شکل جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو یہ دھاری کی شکل جب نمودار ہو تو یہ وقت ہوتا ہے صبح صادق کا۔ اس سے پہلے کا وقت جو ہے جو جب آسمان کی طرف روشنی اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ صبح صادق نہیں، وہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ اس وقت فجر کا وقت جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ تصویر جو ہے یہ ہمیں اس کی طرف اندازہ کرتی ہے کہ دو دھاگے سفید دھاری جو ہے اس سے کیا مراد ہے، یا اس کا کیا مفہوم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کا نظارہ جو ہے وہ کھلے میدانی علاقوں میں اگر جا کر کوئی صبح کرے تو اس وقت وہاں پر اس کو بخوبی یہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے سحری کھانے سے متعلقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے، سحری کھانے میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی، لہذا سحری کھانے کی اہمیت جو ہے یا اس کی تاکید جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کرنا ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری ہے، یعنی سحری جو ہے وہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان روزہ جو ہے اس میں فرق بھی ہے۔ اسی طرح سے رات کو جب بیوی کے پاس جانے کا حکم ہوا تو اس سے متعلقہ کچھ مسائل جو ہیں اور بھی ابھرتے ہیں کہ رات کو اگر کوئی صحبت وغیرہ کی ہے تو صبح اگر مطلب اٹھنے میں لیٹ ہو گئے یا سحری کا وقت آ گیا اور سحری وغیرہ کرنا ہے، تو اس میں بھی میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، حالت جنابت میں صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا میں روزہ رکھ لوں؟ حالت جنابت میں صبح اٹھتے ہوئے سحری کا وقت ہو گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا، تو اس وقت آپ سحری کر کے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا میں ایسی حالت میں روزہ رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی حالت جنابت میں صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس پر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کا خیال رکھنے والا ہوں یا جاننے والا ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رویہ یا اپنی ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک عمل جو ہے وہ تذکرہ کر کے کہا کہ ضرور اس کی اجازت ہے کہ اگر حالت جنابت میں، ہاں البتہ نماز پڑھنے سے پہلے واجب غسل جو ہے اس کو کر لینا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز جو ہے نہیں ہوگی۔ ہاں روزہ جو ہے وہ اس کی نیت بھی ہو سکتی ہے اور روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے حالت جنابت میں۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تمہارے لیے جائز ہے کہ تم کھاؤ پیو رات کے اوقات میں یہاں تک کہ نمودار ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری میں سے صبح فجر کے وقت میں، یعنی صبح تک تم کھا پی سکتے ہو، اب تمہارے لیے کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم سب پورا کرو روزے کو رات تک۔ صبح جب تم روزہ رکھ سکو، صبح صادق جب ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دو، نماز پڑھو، باقی دیگر معاملات میں رہو، اور پھر رات تک کا مطلب طلوع آفتاب تک یا مغرب کے وقت تک تم اس روزے کو پھر مکمل کرو، کھانے پینے سے بھی پرہیز ہے اور مباشرت وغیرہ سے بھی۔ ولا تباشروہن، ہاں تم مت مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون، اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجدی، مساجد میں۔ ہاں جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان دنوں میں تم اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے مباشرت جو ہے اس سے ذرا پرہیز رکھو۔ اب اعتکاف جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف ہمیں پتہ ہے کہ مطلب الگ ہو کر مسجد میں جا کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر اور اذکار کے لیے، قرآن کے لیے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ایک عشرے کے لیے۔ ایک عشرہ جو ہے وہ ہے اس کی مدت، یا اس کے علاوہ بھی کوئی 5 دن یا 3 دن یا جتنی بھی مدت کے لیے وہ اعتکاف کرنا چاہے یا کر سکتا ہو، اس کے لیے آسانی ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج جو ہیں انہوں نے اعتکاف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج جو ہیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور یہ اعتکاف جو ہے فی المساجد، یہ مساجد میں ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں ہے۔ ہاں اس میں ایک بہت بڑا اختلاف جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں نہیں گھر میں ہونا چاہیے، لیکن جو صحیح صحیح السنت حدیث جو ہے ان کی روشنی میں جو علماء تذکرہ کرتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی مسجدوں میں جا کر اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ مردوں سے الگ ایک اسپیشل ارینجمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، عام طور پر مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں اس میں جو خواتین کا حصہ رکھا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، بالکل باپردہ ہوتا ہے، تو وہاں پر عورتوں کے اعتکاف کرنے کے باقاعدہ انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو تو اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ، اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہاں البتہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں کے ساتھ بات کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ بات کرنا یا کچھ وقت جو ہے وہ گزار لینا جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر میری طرف حجرے میں داخل کرتے تو میں آپ کی کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں سوائے قضاء حاجت کے تشریف نہ لاتے، یعنی مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو مسجد میں ہی رہنا ہے۔ بہت مجبوری کی حالت میں، اب تو خیر قضاء حاجت وغیرہ اور غسل وغیرہ جو ہے اس کا بھی سارا اہتمام مسجد میں کیا جاتا ہے، تو لہذا اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی ضرورت کے تحت یا کسی میٹر میں اگر کوئی ایسا ہو تو ایسی صورت میں مطلب اعتکاف سے باہر، مسجد سے باہر وہ بھی آیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک بہت مشہور روایت ہے، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، میں ایک رات آپ سے ملاقات کے لیے آئی، میں نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی اعتکاف کی حالت میں آ کر۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اپنی خواتین کے ساتھ گفتگو وغیرہ کرنا، ضروری بات چیت کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باہر
پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی، یہ رات کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے تاکہ وہ مجھے گھر تک پہنچا آئیں۔ میرا گھر مدینہ کے ایک طرف دار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں تھا، یعنی تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ راستے میں دو انصاری ملے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر لی، یا وہاں سے وہ ہٹ کر یہ چھپ گئے۔ تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ صفیہ بنت حی ہیں، یعنی کہ یہ میری بیوی ہیں، میرے ساتھ اس وقت میری بیوی ہے۔ ان دونوں افراد کو، ان دونوں انصاریوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، یہ یعنی آپ کیسی بات کریں، ہم آپ کے اوپر کوئی ایسا کوئی شک کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، لہذا مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ ڈال دے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وضاحت فرما دی۔ بہرحال اس حدیث سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں یا عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا، یہاں تک تو اجازت ہے، البتہ ان سے مباشرت کرنے کو بالکل سختی سے منع کر دیا گیا، اور یہ بھی گنتی کے چند دن ہے، ایک ہفتہ 10 دن، اس سے زیادہ کی مدت یہ نہیں ہے۔ تل کا حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے بہت ساری رعایتیں تمہیں دی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں تمہارے لیے میسر کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سارے معاملات تمہارے لیے آسان کر دے۔ ہاں، کچھ اس میں حدود و قیود جو ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بہت آسان سی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فلا تقربوها، تو تم اس کے قریب بھی مت جانا، ان حدوں کو کراس کرنا تو دور کی بات، تم ان حدوں کے قریب جانے سے بھی اپنے آپ کو روکنا۔ یہ ایک اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی کہ یہ مت سوچو کہ میں تھوڑا بہت کر لوں، میں اپنے آپ کو قابو میں کر لوں گا۔ جیسا کہ بہت سارے میٹرز میں انسان جو ہے وہ شروع میں تھوڑا نرمی کرتا ہے اپنے آپ کے اوپر کہ چلو کوئی ایسی اتنی سی تو کوئی بات نہیں، اتنی سی تو اجازت بھی ہے، جیسے کہ عورت کے اوپر اگر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر جو ہے نہیں پڑنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک نظر تو جائز ہے، ایک نظر جائز نہیں ہے، ایک نظر پڑ جانا جو ہے غیر ارادی طور پر یا کچھ لاشعوری طور پر یا کچھ ایسے حالات کی وجہ سے وہ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز جان بوجھ کر نظر اٹھانا یا اس طرح کے میٹر کرنا، تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن وقت کیونکہ محدود ہے تو لہذا اشارتاً یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ تھوڑا بہت ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، اس کے بعد میں اپنے آپ کو روک لوں گا۔ بیوی کے ساتھ جیسے کہ وہ بیٹھنا یا بات چیت کرنا یا کچھ لمحات جو ہے ایسے گزارنا روزے کے درمیان، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک رسک یہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی حد تجاوز نہ کر جائے، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ تم اس حد کی طرف جاؤ ہی نہ، اس کے حد کے قریب ہی نہ جاؤ، شروع میں ہی احتیاط رکھ لو، بجائے اس کے کہ کل کو حد کراس ہو گئی تو پھر تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو ٹیکنیکلی اس میں بہت گہرا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں، وہ بہت ساری آسانیوں کے ساتھ تھوڑی ہلکی پھلکی تمہارے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن ان پابندیوں یا ان اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جانا، وگرنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے، وگرنہ تم اللہ کے جو ناراضگی جو ہے اس کا باعث جو ہے وہ تم ہو جاؤ گے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، آیات آیات ہی اپنی آیات، اپنے احکام، اپنی نشانیاں، اپنے دلائل للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب بچتے رہیں، تاکہ وہ سب تقوی اختیار کریں۔ ایک آیت اس رکوع کی رہ گئی، وہ بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں، معذرت وقت تو تھوڑا سا ہو چکا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ مختصر انداز میں ہم کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو تم مت کھاؤ اپنے مال اپنے درمیان، بالباطل، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور تم نہ سب پہنچاؤ بہا ان کو، الحکام، حکام تک، اور نہ ہی تم ان مالوں کو حکام تک لے جاؤ۔ اب یہاں پر ظاہری طور پر تو موضوع جو ہے وہ ایک مختلف انداز سے لگتا ہے، لیکن اگر پچھلے
جتنے موضوعات ہیں ان کو کنیکٹ کیا جائے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے رمضان میں اللہ تعالیٰ کا قرب، رمضان میں قرآن کی اہمیت، رمضان کی اٹسلف اپنی اس کی حرمت اور اس کی جو افضلیت ہے وہ ہمارے سامنے آئی. پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں اور اجر جو ہے ان کا ہمارا سلسلہ پتہ چلا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں جو ہیں بہت ساری میٹرز میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹین کرتا ہے، اپنے آپ کو محدود کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان حدوں کے اندر اپنے آپ کو لانے کے لیے. وہ ایک ٹریننگ کہہ لو کہ ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہے رمضان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ٹریننگ کے پیریڈ میں صرف یہی نہیں ہے کہ تم روزے رکھو اور اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ اور کچھ وقتی طور پر کچھ کھانا پینا چھوڑ دو یا کچھ اس طرح سے میٹرز ہیں، بلکہ یہ تمہاری عام زندگی میں بھی تمہارے جتنے معاملات ہیں ان کو بھی پورا کنٹین کرتا ہے، ان میں بھی تمہیں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا تم دوسروں کے مالوں کے بارے میں بھی اپنے آپ کو محتاط رکھو یا اپنے آپ کی اصلاح کر لو. تو ایک تو اس طرح سے یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے پچھلی آیات یا رمضان کے متعلقہ جو ہمارے احکامات جو ملے اس کے متعلق اس کے ساتھ. دوسرا، اس آیت میں دو موضوعات یا دو پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلا پوائنٹ جو ہے جو کہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناحق طریقے سے مت تم کھاؤ یا مت تم اپنے استعمال میں لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے فریب دے کر، دھوکہ دے کر، کسی کو مطلب ناانصافی کر کے کہ اس کو پتہ نہ چلے یا اس سے چھپا چھپا کر تم اس کا مال جو ہے کہیں ہڑپ کر جانے کی طرف نہ آ جاؤ. ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ تدلو بہا الی الحکام، کہ نہ تم پہنچاؤ ان کو اپنے ان حکام تک یا عدالتوں تک یا صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان تک. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ملکیت کمزور ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی پراپرٹی کے جائیداد ہیں، کسی کے ڈاکومنٹ جو ہے پراپرٹی کے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. وہ کہ آج کل حالات جو ہیں وہ کچھ بدل گئے ہیں لیکن بہت سارے میٹرز اب بھی ہوتے ہیں. کچھ پراپرٹی کے کاغذات ہیں جیسے کہ رجسٹری وغیرہ جو ہے وہ اوریجنل رجسٹری جو ہے وہ گم ہوگی. اب ایسی صورت میں کوئی شاطر قسم کا بندہ، کوئی چالو قسم کا بندہ جو ہے اس کے پاس اب یہ آپشن آ جاتا ہے کہ میں اگر اس کے پاس یہ اپنی ملکیت میں تھوڑا سا کمزور ہو گیا یا اس کو اپنی ملکیت ثابت کرنے میں تھوڑا مشکل آئے گا، ہو سکتا ہے دوسرے ڈاکومنٹ بنانے مشکل ہوں یا پٹواریوں کے چکر میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا کچھ حالات نہیں ہو جاتے. جو کوئی شاطر بندہ جو ہے وہ ایسے میٹر کو اٹھائے اور کچھ لین دین کر کے، کچھ رسم و رسوخ استعمال کر کے اس کی ملکیت کو ہی اس سے کھول لے، اس سے حاصل کر لے. وہ عدالتوں میں جائے، پٹواریوں کے پاس جائے، وہاں پر وہ اپنی ملکیت ثابت نہ کر سکے، حالانکہ وہ خود اس کا مالک ہے اور دوسرے بندے کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ اس کے پاس، دوسرے بندے کے پاس ہے، لیکن اس کی ملکیت پر اس طرح سے ناجائز طریقے سے غاضب ہو جائے، اس طرح سے ناجائز طریقے سے وہ اس کے اوپر اپنا تسلط حاصل کر لے، تو اس کی بھی سختی سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو یہ دونوں میٹر جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ ان کی نوعیت بھی ہے کہ فریب، دھوکہ دہی ایک دوسرے کو چھپ چھپا کر بھی نہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر مطلب اثر و رسوخ استعمال کر کے کچھ اس طرح سے میٹر میں بھی تم اپنے ایک دوسرے کے مالوں کو یعنی دوسروں کے مالوں کو ہڑپ مت کر جاؤ، دوسرے کے مالوں کو اس طرح سے اپنے لیے مت کر لو، وہ تمہارے لیے حرام ہے اور حرام ہی رہیں گے. گو کہ تم اگر کسی پٹواری کے پاس جا کر کوئی 2 نمبر ڈاکومنٹ یہ وہ کر کے تم اپنے سارے میٹر درست کر بھی لیتے ہو، اس کے ساتھ ناانصافی کر بھی لیتے ہو، تو ایسی صورت میں بھی تم اس کے مالک نہیں بن جاؤ گے بلکہ تمہارا تسلط جو ہے وہ ناجائز ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے یہاں. جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، یہ بہت سخت ہے، مطلب مالوں کو ہڑپ کر دینا اور خاص کر زمین یا جائیداد کا ہڑپ کر دینا، اس کے بارے میں بہت سخت ہمیں احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں. جیسے بخاری کی ایک روایت ہمارے سامنے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین سے تھوڑا سا قطع بھی ناحق لے لیا تو اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. استغفر اللہ. اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دنسا دیا جائے گا. اور اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت بھی ہے،
جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کیا، تو اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے، یعنی دنیا کی زندگی کے دوران ہی اس کو معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ تو درہم ہوں گے۔ اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے، یعنی ظالم کے اچھے عمل اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، یعنی مظلوم جس کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا اس کے گناہوں کو ظالم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اگر تم سے کوئی ایسا میٹر ہو چکا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ضرور معاف کرا لو، یا ضرور اس کا کفارہ ادا کر کے تم اس ظلم سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا لو۔ اسی طرح سے اسی طرح سے ایک اور روایت ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہم کسی کام پر والی بنائیں اور ہم اسے اس کا مقرر معاوضہ ابھی دیں، تو پھر وہ جو کچھ بھی اس کے علاوہ بغیر اجازت لے وہ خیانت ہوگی، یعنی کرپشن وغیرہ کا جو میٹر ہے وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، کہ کسی مال کو کرپشن کے ذریعے سے ہتھیانا، یا کرپشن یا رشوت وغیرہ لے کر اس کو اپنا مال سمجھ لینا، اس کی بھی بہت سختی سے ممانت ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سخت حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے بخاری کی۔ بنی اسد کے ایک آدمی ابن العتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وصولی کے لیے تحصیلدار بنا کر بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، یعنی صدقے میں سے یہ اماؤنٹ جو ہے یہ تو صدقے کی ہے، اور یہ مجھے تحفتاً یہ اماؤنٹ دیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بیچتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال میرا ہے، کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہو تو پھر دیکھتے کہ کیا اس کو ہدیہ آتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہدیہ تو اس کو اس منصب کی وجہ سے ملے جو اس کو عطا کیا گیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی ہدیہ وغیرہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، اگر گائے ہوگی، یعنی جو بھی مال اس نے اپنے لیے اس طرح سے حاصل کیا ہوگا، اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی، اگر بکری ہوگی تو وہ بھی بولتی ہوئی آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام یا یہ نصیحت جو ہے، کیا میں نے تمہیں اچھی طرح سے پہنچا دی کہ دیکھو، کرپشن کے ذریعے سے تم اگر کوئی پیسہ حاصل کرو گے، کوئی مال و دولت حاصل کرو گے، تو اس کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ کرپشن کے ذریعے سے یا اس طرح سے تحفے تحائف کے ذریعے سے جو تم نے حاصل کیا، وہ تم نے اس عہدے کی وجہ سے حاصل کیا جس کو حکومت نے تمہیں عطا کیا، لہذا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ بھی معلوم کا ہتھیانہ جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جن میں ہمیں بہت ساری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مت تم کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناحق طریقے سے، اور نہ تم پہنچاؤ ان کو اپنے حکام تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے اموال میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، تاکہ نہ کہ تم اس طرح سے ان مالوں کو ہتھیاؤ کہ تم ان مالوں کو گناہ کے ساتھ اپنے مالوں کا حصہ بنا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایسی حالت حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے تمہارے لیے کسی بھی طور مناسب نہیں کہ تم ایسے معاملات میں پڑھ کر اپنے آپ کو گناہ گار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری جو آج کی باتیں گو کہ مطلب ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، کہ جس قدر ہمیں یہاں پر نصیحت یا جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے سمجھنے کی یا کوشش کرنے کی، پھر بھی ہماری ہلکی پھلکی کوشش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح فہم بھی عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
ہاں جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج وقت جو ہے وہ کافی لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہمیں خاص آسانی اور خاص رہنمائی ہماری کرے، اور خاص مدد اور خاص رحمت ہمارے اوپر رکھے۔ دنیا کے رزق سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح کا کمانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔